آج کارٹون کی بیماری چلی ہے. نیک لوگ ہیں ان کے یہاں بھی کارٹون، برے ہیں ان کے یہاں بھی کارٹون، ہر گھر میں کارٹون بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں. میں ابھی چند دن قبل ملیشیا میں تھا، تو میرے وہاں کے دوست میزبان تھے، ہم سفر پہ تھے. اب راستے میں بچے ان کے شور کر رہے ہیں. میں نے کہا شور کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کارٹون لگاؤ. اچھا، میری عادت چونکہ کارٹون دیکھنے کی نہیں ہے، اب گاڑی پہ چل رہے تھے، میں نے کہا اس میں لگاؤ ہوتا کیا ہے. اب انہیں جو کارٹون لگائے، خدا گواہ ہے میں یہ قسم اٹھا کر بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی فلموں میں کارٹون میں نے کبھی نہیں دیکھے. میں کبھی کارٹون دیکھوں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. ویسے کہ بیٹھے ہیں، چل گیا دیکھ لیا تو دیکھ لیا، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اب اس میں جو مار دھاڑ کارٹونوں کی چل رہی ہے، میں نے اسے کہا دیکھو اس کا اور نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو. ایک نقصان اس کا پکا ہے، یہ جو مسلسل خون گر رہا ہے، یہ قتل و غارت ہو رہی ہے کارٹونوں کے ذریعے. ایک تو جب بھی کبھی کوئی قتل ہوگا، کچھ ہوگا تو بچوں کو دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ روزانہ دیکھتے ہیں مردے مرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، پرواہ نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا جو اس طرح محسوس ہو رہا ہے، اب ان بچوں کی لذت سی بنی ہے قتل و غارت دیکھنے کی. ہم ادھر رونا روتے ہیں. دہشت گردی، قتل و غارت ختم ہونی چاہیے، ملک میں امن ہونا چاہیے، ملک میں سکون ہونا چاہیے، تباہی بربادی نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے بچوں کو دکھا کے آ رہے ہیں قتل و غارت، خون بہانا، گولیاں، فائرنگ، اسلحہ، گن شپ ہیلی کاپٹر، یہ دکھا رہے ہیں. جب ویڈیو بچہ ایسی دیکھے گا تو تھوڑا بڑا اور اس کا دل کرے گا میں بھی کوئی بندہ ماروں، میں بھی کوئی قتل و غارت کروں، میں بھی خون گراؤں. میں نے کہا ان کارٹونوں کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں رہے کتنا بڑا جرم ہے. اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں ان کارٹونوں سے بچوں کو نکالیں اور اپنے بچوں کو حقائق پر لائیں. اپنے بچوں کو گھر میں قاریوں کی تلاوت سنائیں. ضرورت ہے جو لوگ نعت پڑھتے ہیں ان کی نعت سنائیں، علماء کے بیانات سنائیں، ذکر کی مجالس سنائیں. آپ نے دکھانا ہے تو یہ دکھائیں. اس ویڈیو سے غلط کام نہ لیں، صحیح کام لیں. سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں، صحیح اس کو استعمال کریں. میں خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی زندگیاں بدلنے کا فیصلہ کریں. ہمارے ہاں جس کو بھی دیکھو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں. میں یہ بار بار گزارش کر چکا ہوں، بازار سے سلے ہوئے کپڑے ریڈی میڈ لے کر پہنانا، میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. اپنے بچوں کے لیے کپڑے خود خریدو اور ان کو خود سی کر دو. آج المیہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں اگر گھر میں کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سی نہیں سکتی، اگر گھر میں کپڑا پھٹ جائے تو سی نہیں سکتی. جبکہ ہماری خواتین کو چاہیے اپنے کپڑے خود سیئیں، اپنے شوہر کے سیئیں، اپنے بچوں کے سیئیں. کم از کم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بازار کے کپڑوں کی عادت مت ڈالو. ہم چھوٹے بچوں کو عادت ڈالتے ہیں بازار کے کھانے کی، بازار کے پینے کی اور بازار کے پہننے کی جس کی ضرورت نہیں ہوتی. نتیجہ نکلتا ہے کہ بچپن سے اس کی عادات ایسی پڑ جاتی ہیں کہ بڑے ہو کر حلال ہو لا حرام اس نے کھانا ہی کھانا ہے. کھانے میں ایسی چیزیں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں یہ معمولی باتیں نہیں، اس کو آپ سمجھیں. اتنے بچے تقریباً 95% بچے ایسے ہوں گے کہ جن کے دیکھو داڑھ خراب ہے، دانت خراب ہے، داڑھ خراب ہے، دانت خراب ہے. کیوں؟ کوئی کہتا ہے یہ چپس کھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فلاں چیز کھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فلاں چیز کھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے دانت تباہ ہو رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو چاکلیٹ کھانا. آپ دیکھ رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو چیزیں کھلانی. معدے ان کے تباہ ہو رہے ہیں، دانت ان کے تباہ ہو رہے ہیں، جسم ان کے برباد ہو رہے ہیں اور تباہی کے دانے پر لاتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں، پیسے بھی دیتی ہیں، پھر بھی بیماریاں خریدتی ہیں. میں تو اپنے گھر بھی کہتا ہوں اور باقیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات کا اہتمام کریں. اپنے بچوں کو گندم کی روٹی کھلائیں، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اپنے بچوں کو لسی پلائیں، اپنے بچوں کو مکھن کھلائیں، اپنے گھر کی خوراکیں دیں. اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. ابھی جب چند دن قبل ہم ملیشیا میں تھے تو ایک جگہ پہ میں دعوت پر گیا. اب دعوت ایسی مدرسہ، ساتھ بہترین سی جگہ، پھر چھوٹی سی نہر اور پھر آگے باغات. تو اب نہر کے کنارے پر انہوں نے کھانا بنایا. تو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے ساتھ 2 بچے تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی. فوراً ان بچوں نے کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا نہر میں، نہر چھوٹی سی جس میں پانی بہتا تھا، اب وہ کھیل رہے ہیں. میں بہت خوش ہوا. میں نے ان سے کہا یہ بات یاد رکھنا، جو شخص یہ چاہے کہ ان کے بچوں کا جسم طاقتور ہو، ان کو چاہیے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو مٹی میں کھیلنے دے. جو بچہ بچپن میں مٹی میں کھیلتا ہے، ننگے پاؤں مٹی میں، جسم پہ مٹی، پھر نہاتا ہے، اس بچے کا جسم مضبوط بہت ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہر وقت جراب،
ہر وقت کپڑے، ہر وقت ڈھکا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کو فارمی چوزا بنا دیتے ہیں، اتنا اس کو نازک بنا دیتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، گر جائے تو چیختا ہے. اور جب بتاؤ یہ بڑا ہو کر یہ کیا دین کا کام کرے گا، کیا یہ مزدوری کرے گا، کیا یہ مشقت کرے گا، کیا یہ کام کرے گا. میں اس لیے اپنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ان چیزوں کا عادی بناؤ، بچپن سے ان کو ان چیزوں کا عادی بناؤ. اس سے بچے مضبوط ہوں گے اور بچے پختہ ہوں گے. اور اسی طرح ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے کھلونا دینا چاہیے، لیکن کھیلنے کے لیے کھلونا تصویر والا ضرور دینا ہے، ناچنے والا بابا ضرور دینا ہے، ڈانس کرنے لڑکی ضرور دینی ہے. کیا کھلونے کے لیے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ ہم بازار بھی جاتے ہیں تو کھلونے والی چیزیں، کپڑے ریڈی میڈ لیتے ہیں تو تصویر والے، بوٹ لیتے ہیں تصویر والے، جوتیاں لیتی ہیں تصویر والے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بستہ بھی لیں جس میں کتابیں ڈالنی ہیں وہ بھی تصویر والا. چھوڑیں ان چیزوں سے، بچائیں خود کو. اور ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ آنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوى